کون بنے گا وزیر اعظم؟ ایک عدد وزیر اعظم کی ضرورت ہے. کہانی یہاں تک آ گئی ہوئی ہے. ٹھنڈی ہوائیں تھوڑی سی پاکستان تحریک انصاف کے لیے چلنا شروع ہوئی ہیں. عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک فیک نیوز پھیلی ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان کا ایک انٹرویو سینسر کیا گیا ہے. سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں بیرسٹر گوہر اور اسد قیصر کے درمیان تلخ کلامی ہوئی ہے. فوجی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان سے رابطہ کیا تھا لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا. آج پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا ایک اہم دن ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، اس ویلاگ کے اندر بہت انٹرسٹنگ خبریں ہیں اور یہ میں بہت کم کہتا ہوں کہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ خبریں ہیں. چونکہ اتنا سونامی آ رہا ہے، خبروں کا سونامی فی الحال تو ویسے آتا ہے کہ نہیں آتا، لیکن خبروں کا سونامی کافی آ رہا ہے. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. یہ ساتھ ہی ادھر نیچے ایک سبسکرائب کا بٹن ہے، اس کو پریس کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ایک تو جناب بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے کہ کون بنے گا وزیر اعظم، بلکہ وہ ایک آپ نے اخبار میں دیکھتے ہوں گے نا، ضرورت رشتہ. تو میرے خیال میں حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ضرورت وزیر اعظم، ایک عدد وزیر اعظم کی ضرورت ہے. کہانی یہاں تک آ گئی ہوئی ہے. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کو بھی ذرا بیٹھ کے ڈسکس کریں گے اور یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں تھوڑی دیر میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ اور بھی کچھ انٹرسٹنگ خبریں ہیں. عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک فیک نیوز پھیلی ہوئی ہے. وہ فیک نیوز کیا ہے اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور کیا مولانا فضل الرحمان کا ایک انٹرویو سینسر کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. تو خبروں کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں. اور آج پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا ایک اہم دن ہے، بہت امپورٹنٹ دن ہے. میں اس کی بھی ڈیٹیلز تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لیکن جو ٹھنڈی ہوائیں تھوڑی سی پاکستان تحریک انصاف کے لیے چلنا شروع ہوئی ہیں اس کو تھوڑا سا ایویلیویٹ کرتے ہیں. ایک تو اسد قیصر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے. اب کل علی محمد خان صاحب، ان کی بھی ملاقات ہو گئی ہے عمران خان صاحب سے. تو الیکشن سے پہلے اگر آپ نوٹ کریں تو سیاستدانوں کی ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی تھیں عمران خان صاحب سے، لیکن الیکشن کے بعد جو ہے وہ اب ان کو اجازت ملنا شروع ہو گئی ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ جا کے مل لیں. تو ایک ایک کر کے جو ہے اب سیاستدان بھی جو عمران خان صاحب کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں. لیکن ایک اور اس کے علاوہ جو ٹھنڈی ہوا چلی ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو رکن ہے کارکن طیبہ راجہ، ان کو رہائی مل گئی ہے. اور وہ آپ جانتے ہیں کہ 9 مئی سے لے کر اب تک گرفتار تھیں، رہا ہوتی تھیں، پھر گرفتار ہوتی تھیں، رہا ہوتی تھیں، پھر گرفتار ہوتی تھیں. تو ان کو جو ہے وہ اب رہائی مل گئی ہے. لاہور ہائی کورٹ سے 2 رکنی بینچ نے ان کی ضمانت منظور کی تھی اور کل ان کو بالآخر رہائی مل گئی ہے. تو کوٹ لکھپت جیل میں انہیں قید کیا گیا تھا. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے آج دوپہر 2 بجے پاکستان کے مختلف شہروں میں اپنے احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے اس دھاندلی کے حوالے سے. اور لاہور، کراچی، اسلام آباد، ان تمام جگہوں کے اوپر، قصور میں مسجد چوک، ننکانہ میں کچہری چوک، ناروال میں فیض احمد فیض پارک، گجرات میں جی ٹی ایس چوک، حافظ آباد میں پریس کلب، گجرانوالہ میں علی راہی ہسپتال چوک، منڈی بہاؤدین میں پریس کلب، شیخوپورہ میں صدر کا علاقہ اور سیالکوٹ میں کچہری چوک، لاہور میں پریس کلب کے سامنے جو ہے وہ احتجاج کیا جائے گا. اسلام آباد کے اندر بھی یہ لوگ احتجاج کرنا چاہتے تھے لیکن وہاں کی انتظامیہ نے جو ہے وہ اجازت نہیں دی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو اسلام آباد پولیس ہے اس کی جانب سے ٹویٹ کی گئی اس معاملے کے اوپر کہ جی ایڈمنسٹریشن نے جو ہے وہ اس قسم کی تمام احتجاج کو جو ہے وہ منع کیا ہوا ہے. تو اسلام آباد میں تو شاید یہ احتجاج نہیں ہو سکے گا، لیکن دیگر شہروں کے اندر جو ہے آج 2 بجے کا احتجاج کا پروگرام ہے. اس سے پہلے کل جو ہے وہ جی ڈی اے نے ایک احتجاج کیا تھا سندھ کے اندر دھاندلی کے حوالے سے اور بڑا میسو قسم کا کراؤڈ جو ہے وہاں پہ آیا ہوا تھا. یو ہیو ٹو گیو دیم کہ انہوں نے بڑی مطلب کافی بندہ اکٹھا کیا ہوا تھا. اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کتنا بندہ نکالنے میں کامیاب ہوتی ہے، ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. اس سے پہلے جو احتجاج کی کالز دی گئیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن سے پہلے، وہ اتنی کوئی متاثر کن نہیں تھی. اس مرتبہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیٹس سی. لیکن ایک ڈیولپمنٹ جو کل کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی تھی، جو لوکل اور انٹرنیشنل میڈیا کو بلایا گیا تھا اور میریٹ کے اندر جو ہے وہ یہ پریس کانفرنس رکھی گئی تھی، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہوئی. کوئی اس کو پولیس نے نہیں روکا، کوئی کچھ نہیں کیا. جو جہاں آنا چاہ رہا تھا، جو لوگ روپوش تھے وہ بھی آئے. تو ایاز امیر صاحب، شوکت بسرا، شندانہ گلزار، رؤوف حسن، بہت سے لوگ مطلب جو پی ٹی آئی کے تھے انہوں نے آ کے پریس کانفرنس کی اور کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہوئی. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ غیر ملکی میڈیا بھی آ رہا تھا، تو شاید اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو نہ ہی چھیڑو تو بہتر ہے. تو ایک خبر یہ ہے. ایکچولی اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ درخواست دی تھی
کہ جی ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں، لیکن ضلعی انتظامیہ نے ان کی درخواست کو مسترد کیا. ڈی سی اسلام آباد کی احتجاج کی اجازت کے لیے انہیں درخواست دی گئی تھی جسے مسترد کیا گیا، اور انتظامیہ نے کہا جی اسلام آباد میں ہم نے دفعہ 144 لگائی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے کوئی احتجاج کوئی ریلی جو ہے وہ دارالحکومت میں نہیں نکالی جا سکتی. شہری کسی بھی سیاسی اجتماع کا حصہ بننے سے گریز کریں، اور انتظامیہ کی جانب سے باقاعدہ جو ہے وہ یہ اعلان کیا گیا. اس کے علاوہ علی محمد خان صاحب جو میں نے آپ کو بتایا تھا کل عمران خان صاحب سے ملے ہیں، بعد میں شاہ زیب خانزادہ کے شو میں کل رات کو آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ جی میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. عمران خان نے کہا ہے کہ ملک و قوم کو آگے لے کر جائیں گے، ملک کو آگے لے جانے کے لیے سچ، معافی اور درگزر کی طرف جانا ہوگا. عمران خان نے نیلسن منڈیلا کے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا بھی حوالہ دیا. عمران خان نے کہا کہ پی ٹی آئی اقتدار میں آ کر ملک کو انتقام نہیں، سیاسی استحکام و ترقی کی طرف لے کر جائے گی. عمران خان نون لیگ یا پیپلز پارٹی سے حکومتی اتحاد کے حق میں نہیں، اقتدار کی خاطر نظریے کی قربانی نہیں دے سکتے. ہماری سیٹیں 160 سے زائد ہیں، مینڈیٹ ملتا ہے تو حکومت بنا سکتے ہیں، موجودہ صورتحال میں اپوزیشن میں ہی بیٹھ سکتے ہیں، عارضی طور پر اپوزیشن میں بیٹھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بارے میں بھی تھوڑی دیر میں آپ سے بات کرتا ہوں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی فی الحال ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان رؤوف حسن نے ایکسپریس نیوز سے گفتگو کی. انہوں نے کہا جی ہم نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا اظہار کیا ہے اور ہماری جماعت اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہے. سیاسی جماعتوں سے رابطے کا مقصد ہرگز انتخابی اتحاد نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوں. عمران خان نے کہا تھا کہ سب جماعتوں سے رابطہ کریں، مثبت انداز میں سیاست کریں تو ملاقاتوں میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب نے جو ہے وہ ایک خبر دی. انہوں نے کہا کہ جی سابق سیکرٹری دفاع اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خان لودھی نے کہا ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان سے رابطہ کیا تھا لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا. جنرل صاحب نے کہا کہ جی وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بالواسطہ عمران خان سے رابطہ کیا تھا. عمران خان کو پیغام دیا گیا کہ وہ اعتراف کریں کہ انہوں نے 9 مئی کے حملوں کی منصوبہ بندی کی، اپنے کیے پر معافی مانگے اور یقین دلائیں کہ وہ آئندہ ایسا کچھ نہیں کریں گے. اس کے جواب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ انہوں نے 9 مئی کے حملوں کی منصوبہ بندی نہیں کی تھی، آتش زدگی اور غنڈہ گردی کے واقعات میں ملوث افراد کی مذمت کی اور کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ان واقعات میں ملوث افراد کو پی ٹی آئی سے نکال دیا جائے گا. جنرل لودھی نے کہا کہ انہیں نہیں معلوم کہ الیکشن کے بعد دونوں کے درمیان رابطہ ہوا ہے یا نہیں، تاہم ایسے اقدامات کا امکان موجود ہے. جنرل صاحب کے مطابق عمران خان اور پی ٹی آئی کو پاک فوج کے ادارے کی حقیقت کو قبول کر لینا چاہیے اور اس سے الجھنے سے گریز کرنا چاہیے. چونکہ پی ٹی آئی مقبول ترین سیاسی وجود بن کر ابھری ہے، اس لیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اس حقیقت کو تسلیم کرے اور پاکستان کے بہترین مفاد کے لیے کچھ مفاہمت کی راہ ہموار کرے. اچھا جی، اب آ جائیں ذرا اس فیک نیوز کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کے حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 24 گھنٹے میں جو ہے وہ کافی پھیلائی گئی، اور مجھے اتنے لوگوں نے اس کو واٹس ایپ کے اوپر بھی بھیجا. میں سوشل میڈیا پہ ماشاءاللہ جید صحافی ایک صاحب تو ہیں وہ ایکچولی اپنا یوٹیوب چلاتے ہیں، انہوں نے بھی ٹھوک دیا اس کو. مطلب یہ حال ہے کہ آپ ایک فیکٹ چیک بھی نہیں کر سکتے. ایک بیسک فیکٹ چیک ہے، اتنی کامن سینس کی بات ہے، تھوڑی سی عقل لڑانے کی بات ہے تو آپ کو 1 منٹ میں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ فیک ہے. یہ ذرا سب سے پہلے یہ اسکرین شاٹ دیکھیے گا. یہ بیسکلی جیو کی اسکرین جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے. ٹائم اس پہ شو ہو رہا ہے 5:08 اور اس پہ لکھا ہوا ہے مولانا صاحب کے حوالے سے کہ جی مولانا نیک انسان ہے، مجھے ان کے خلاف فیض اور باجوہ نے اکسایا، عمران خان کا جیل میں پیغام. ٹھیک ہے، اور نیچے اس میں لکھا ہوا جے یو ایف اے کے سربراہ نے کبھی کرپشن نہیں کی، وہ ایک شریف انسان ہے، بانی پی ٹی آئی. یہ یوں کر کے اسکرین شاٹ بنایا گیا اور یہ دے دھڑا دھڑ میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پھیلتا جا رہا ہے. اور پڑھے لکھے لوگ، مجھے افسوس یہ ہو رہا تھا کہ مجھے خود کئی پڑھے لکھے لوگوں نے جو ہے یہ فارورڈ کیا کہ یہ دیکھیں جی عمران خان نے کیا کہہ دیا. میں نے ان سے کہا یار تم لوگوں کا دماغ تو نہیں خراب، آئی ایم سوری ٹو یوز دیز ورڈس، لیکن مجھے غصہ آتا ہے جب پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہے نا وہ اپنی کامن سینس نہیں یوز کرتے. اور بھائی اس کے اوپر عمران خان کی تصویر نظر آ رہی ہے، اس پہ یہ جو اسکرین شاٹ ہے اس پہ عمران خان کی تصویر نظر آ رہی ہے. عمران خان کی تصویر جو ہے وہ پاکستان کے میڈیا کو بین ہوئے کئی مہینے ہو چکے ہیں. اتنی کامن سینس نہیں ہے آپ لوگوں کے اندر، یا آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ جھوٹی ہے یہ. اور دوسری بات یہ کہ وہ آگے سے وہ جو لونڈا لپاڑا جس نے ایکچولی یہ بنایا تھا، اور آئی ایم پریٹی شیور، میں آئی ہیو ٹو سے دس، لگ یہی رہا ہے کہ یہ کوئی نونی لونڈا لپاڑا تھا. یہ کوئی نونی لونڈا لپاڑا تھا کیونکہ آبویسلی یہ چیز عمران خان کے خلاف جا رہی ہے. تو اس کو اردو بھی اتنی نہیں آتی کہ عمران خان کا جیل میں پیغام، عمران خان کا جیل میں پیغام یا عمران خان کا جیل سے پیغام. جیل میں پیغام کیا ہوتا ہے؟ مطلب اس کو ایک بیسک اردو تک نہیں آتی. یہ کامن سینس کی بات ہے نا. تو اس لیے، اور بات صرف یہاں نہیں ختم ہوتی بلکہ اس کے علاوہ بھی، مطلب یہ میں ایک اور بھی دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے گا، یہ جی این این کا بنایا ہوا ہے، یہ بھی جی این این کا بنایا ہوا ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے جی جے یو آئی سربراہ ایک شریف انسان ہے، بانی پی ٹی آئی، اور اس پہ بھی عمران خان کی تصویر ہے. اور گدو
تم لوگوں کو اتنا نہیں پتا کہ پاکستانی میڈیا پہ عمران خان کی تصویر نہیں دکھائی جا سکتی. اسی سے کامن سینس استعمال کر لو کہ بھائی یہ فیک ہے. اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ 92 کے اوپر بھی اسی طرح 92 کا بنا دیا. میں نے آج تک مولانا فضل الرحمان کی کرپشن نہیں دیکھی. ڈرٹی ایری نے ان پر الزام لگائے تھے عمران خان, ٹھیک ہے, اور ادھر بھی عمران خان کی تصویر دکھائی ہوئی ہے, ساتھ مولانا کی تصویر چیپ دی ہے ساتھ. یہ ہوتا ہے یہ فوٹو شاپ. تو بھائی یہاں پہ جو ہے نا, یہاں پہ لونڈے لپاڑوں کی صفائی ستھرائی کا کام تسلی بخش کیا جاتا ہے 8 نمبر چتر کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو میں تو یہاں پہ نہیں چھوڑوں گا, چاہے جو جس مرضی جماعت سے تعلق رکھتا ہو. آئی ول ناٹ اسپیئر دیم. میں آپ لوگوں کو فیک نیوز نہیں پھیلانے دوں گا, ٹھیک ہے. تو یہ 3 اسکرین شاٹ چلا. برائے مہربانی میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا, ہو نہیں چاہتا ہوں کسی نے واٹس ایپ گروپ بھیجا نا, تو میرا یہ کلپ اٹھا کے اس کو دکھا دینا, ٹھیک ہے, کہ دیکھو منصور علی خان تم لوگوں کے بارے میں کیا کہہ رہا. میری ریکویسٹ ہے آپ سے. آگے چلیں. اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے جماعت اسلامی رہنماؤں سے جناب ایک ملاقات کی ہے. ویسے تو جماعت اسلامی نے چٹا جواب دے دیا تھا پہلے ہی پی ٹی آئی کو کہ جی ساڑی کٹی ہوگی تڑے نال, لیکن اس کے بعد اب دوبارہ ملاقات ہوئی ہے اور دونوں پارٹی کے قائدین نے حالیہ عام الیکشن کو دھاندلی زدہ قرار دیتے ہوئے مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج پر اتفاق کیا ہے. اسد کیسر صاحب نے کہا ہے جی اس وقت ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے الیکشن میں دھاندلی کی. اس سے پہلے ایسی مثال نہیں ملتی. ہم نے فیصلہ کیا کہ اس دھاندلی کے خلاف آواز اٹھانے والے تمام جماعتوں سے ملیں. ہم مل بیٹھ کے سوچیں گے کہ اگلا عمل کیا ہوگا. فیصلے بند کمروں میں نہیں ہوں گے. اس وقت ملک عدم استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے. ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے. کل پورے ملک میں ہم نے احتجاجی مظاہرے کی کال دی ہوئی ہے. جماعت اسلامی کے رہنما لیاقت بلوچ نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کے وفد کا خیر مقدم کرتے ہیں. جماعت اسلامی نے 8 فروری کے فوری بعد اپنا موقف کا اعلان کر دیا تھا. ہم نے اس الیکشن کو مسترد قرار دیا. چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دیں. تو پی ٹی آئی وفد کی آمد کے بعد نئی صورتحال واضح ہوئی ہے. یہ رابطہ کاری کا عمل جاری رہے گا. اس دھاندلی زدہ الیکشن کے خلاف جو پارٹی بھی احتجاج کرے گی ہم اس کو ساتھ لے کے چلیں گے. اس کے علاوہ ڈان نے ایک خبر رپورٹ کی ہے اینڈ آئی وانٹ ٹو ایٹریبیوٹ دس ٹو ڈان, کیونکہ ڈان رپورٹ کر رہا ہے, میرے پاس یہ خبر نہیں ہے, ڈان نے خبر دی ہے کہ سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں بیرسٹر گوہر اور اسد کیسر کے درمیان تلخ کلامی ہوئی ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ان کو عمران خان نے چیئرمین منتخب کیا ہے اور اب عمران خان ہی کی ہدایت پر وہ فیصلے کریں گے. اسد کیسر اور عامر ڈوگر نے کہا کہ وکلا کا کام عمران خان اور پارٹی کے قانونی معاملات کو دیکھنا ہے. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ مشکل وقت میں سیاسی قیادت روپوش ہو گئی. وکلا نے مزاحمت اور جبر کا سامنا کیا. اسد کیسر نے کہا کہ سیاست ہمارا کام ہے, آپ عدالتوں کے معاملات دیکھیں. اسد کیسر صاحب ویسے کچھ پچھلے چند دنوں کے اندر جو ہے وہ ایک دم دوبارہ ایکٹیویٹ ہوئے ہیں, ایکٹیویٹ تو فون ہوتا ہے, ایکٹیو ہوئے ہیں. تو اس لیے آئی ڈونٹ نو کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپس میں ایک کلیش آ گیا, کیونکہ الیکشن سے پہلے تو واقعی ایک تاثر تھا کہ وکلا جو ہے نا وہ پوری طرح پارٹی کو رن کر رہے ہیں. تو ایک دم الیکشنز کے بعد جو ہے وہ اسد کیسر صاحب ایک دفعہ پھر سے کافی ایکٹیو نظر آئے ہیں. اچھا جی, اب آ جائیں وہ جو میں آپ سے خبر کہہ رہا تھا نا, ضرورت برائے وزیر اعظم کی ضرورت ہے ہمیں. تو معاملہ یہ ہے کہ نون لیگ کے حوالے سے یہ رپورٹ کیا گیا کہ جی اندر کی جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی ان کی نواز شریف صاحب کی زیر صدارت جاتی عمرہ میں اجلاس ہوا ہے. ایکسپریس نے رپورٹ کیا کہ اس کے مطابق اجلاس میں وفاق اور پنجاب میں حکومت سازی کے معاملہ پر تفصیلی بریفنگ ہوئی. اجلاس میں شہباز شریف, مریم نواز, اسحاق ڈار, مریم اورنگزیب, خواجہ سعد رفیق, اعظم رضی تارڑ, سردار ایاز صادق, احسن اقبال, رانا تنویر حسین, سلمان شہباز اور ملک احمد خان صاحب نے شرکت کی. تو اجلاس میں شرکا نے کھل کر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور وفاق میں حکومت بنانے یا نہ بنانے کے حوالے سے اراکین کی متضاد آراء سامنے آئیں. رہنماؤں نے پارٹی کی قیادت کو وفاق میں حکومت نہ بنانے کی تجویز دی. جب سے بیسکلی یہ خبر آئی ہے کہ جی مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت بنانے جا رہی ہے, 80 یا 81 تقریباً ان کے ابھی تک بندے ہیں ان کے ساتھ, اور پاکستان پیپلز پارٹی صرف دھکا دے کے وزیر اعظم ہاؤس میں بھیج دے گی شہباز شریف صاحب کو, باقی پھر تسی آپ ہی سنبھالو. تو اس کے حوالے سے نون لیگ کے اندر ایک اسپیسیفک کیمپ ہے جو اس کے خلاف ہے, اور وہ بار بار یہ تجویز کر رہا ہے کہ مت کریں اس طرح. پنجاب میں ہمارے پاس میجورٹی آ چکی ہے, پنجاب ہمارا بیس ہے, پنجاب کے اوپر فوکس کریں. یہ وفاق کا جو اس وقت وہ جو پامبڑ ہے نا وہ اپنی طرف مت لے کر آئیں, بلا وجہ اس کو مت سنبھالیں. تو ایک بات یہ, میاں جاوید لطیف نے ایکچولی اس کے اوپر ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ خدا کرے مسلم لیگ نون یہ فیصلہ کر لے کہ جس کو مرکز میں اکثریت دلائی گئی اسی جماعت کو حکومت بنانے کا موقع دیا جائے, یعنی پی ٹی آئی. اس سے ملک میں انتشار پیدا کرنے کی منصوبہ بندی ناکام ہو سکتی ہے. جس دن یہ فیصلہ کر لیا گیا اس کے اگلے دن بتاؤں گا دھاندلی کس لیے کی گئی اور 8 فروری کا ماسٹر مائنڈ کون تھا. تو میاں جاویدی صاحب ویسی تپے میں آپ جانتے ہیں کیونکہ وہ خود تو الیکشن ہار گئے تھے, لیکن وہ بھی اس حق میں ہے کہ مسلم لیگ نون کو جو ہے یہ حکومت نہیں لینی چاہیے اور پاکستان تحریک انصاف کو لینی چاہیے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ نون لیگ کے اندر ابھی بھی یہ سمجھتا ہے
کہ جی ہمیں حکومت لینی چاہیے اور معاملات کو اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہیے, اور اس سلسلے میں جو ہے وہ کسی صورت یہ اسپیس نہیں چھوڑنی چاہیے. سو اس لیے یہ گو مگو کی صورتحال جو ہے وہ پارٹی کے اندر چل رہی ہے. لیکن صرف بات ادھر نہیں ہے, بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی جو ہے وہ یہ خبر آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ وفاق اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اپوزیشن بینچوں پہ اگر بیٹھنے کا فیصلہ کیا گیا, کیونکہ نمبر نہیں ہے, وہ تو میں 2 دن سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نمبر نہیں ہے, آپ بے شک اپنی طرف سے میاں اسلم اقبال کو یا عمر ایوب کو جو ہے وہ نامنیٹ کرتے رہیں وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے عہدے کے لیے, لیکن فی الحال تو نمبر نہیں ہے. جب تک کم از کم الیکشن کمیشن میں جو آپ لوگوں کی پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں یا ٹریبیونلز کے سامنے جو کیسز ہیں, جب تک وہ کلیئر نہیں ہوتے تو پھر یہی صورتحال ہے. پاکستان پیپلز پارٹی تو ویسی کہہ چکی ہے پاکستان ہونی چاہیے تھا, تو نون لیگ کے اندر یہ چل رہا ہے, پی ٹی آئی کے بعد نمبر نہیں ہے, پیپلز پارٹی ویسی کہتی ہے بھائی انسان ہونی چاہیے تھے. تو چودھری شجاعت حسین صاحب کی بات جو ہے نا وہ بار بار ریزونیٹ کرتی ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جی ایک وقت آئے گا, آپ دیکھ لیجیے گا عنقریب, کہ یہاں پہ کوئی بھی وزیر اعظم بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا, کیونکہ وزیر اعظم جو ہے وہ وزیر اعظم کی کرسی جو ہے وہ اس وقت لگ رہا ہے کینوں والی کرسی ہے, جیڑا بھی بیٹھے گا انہوں درد ہی ہوئے گی, تکلیف ہی ہوئے گی. تو کہانی جو ہے وہ یہاں تک پہنچ گئی ہوئی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ کل رات کو ڈان کے پروگرام کے اندر آئے ہوئے تھے, اور شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ جنرل فیض کے حوالے سے کچھ نکتہ چینی کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جی جنرل فیض جو ہیں وہ تو انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی یارانہ نہیں نبھایا, اور بلکہ وہ تو جو ہے وہ اپنے چیف کے ساتھ اپنے آرمی چیف کے ساتھ یعنی جنرل باجوہ کے ساتھ ہی تھے, اور بلکہ انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر جو ہے اس ریلیشن شپ کو استعمال کیا. انہوں نے کہا آپ ان کے علاقے کی جا کے ترقی وغیرہ دیکھ لیں کہ وہاں پہ کس طرح جو ہے وہ تمام تر اپنے کام کروائے گئے, تو یہ سب کے سامنے ہے. تو ایدھی کسر رہ گئی سی. ویسے تو پاکستان تحریک انصاف مشہور ہے اس بات کے حوالے سے کہ تگڑے لوگ جو ہوتے ہیں جو ان کو ایک وقت میں فیورز دے رہے ہوتے ہیں, الٹیمیٹلی ان کا بیڑا غرق ہونا ہوتا ہے. تو اب جو ہے وہ جنرل فیض کے اوپر بھی جو ہے وہ نکتہ چینی ہو گئی ہے, اور نن ادر دین شیر افضل مروت صاحب کہ ان کے بارے میں جو ہے وہ یہ. بلکہ میں ابھی دیکھ رہا تھا, ویسے ہی میں گزرا تو شیر افضل مروت صاحب کا ایک ٹویٹ جو ہے وہ نظروں سے گزرا, اور ٹویٹ زیادہ پرانا نہیں ہے, صرف 4 دن پرانا ہے, صرف 4 دن پرانا ہے. یہ 13 فروری کا شیر افضل مروت صاحب کا ٹویٹ ہے. تو اس میں لکھا ہوا ہے جی ملون ڈیزل کے پیروکار سوشل میڈیا پر مجھے مسلسل گالیاں دے رہے ہیں. پی ٹی آئی ٹائیگرز, میں ایسے ملون لوگوں کے خلاف اپنا دفاع کرنے کے لیے آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں. میں ان کو گالی نہیں دے سکتا اور نہ ہی میں چاہتا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں مناسب طریقے سے روکیں تاکہ وہ خان کے شیر کو گالی دینے سے پہلے 10 بار سوچیں. براہ کرم تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جائیں اور دنیا کو ڈیزل کا اصل چہرہ دکھائیں. اس بار میں پی ٹی آئی کے تمام سوشل میڈیا سرماؤں سے چاہتا ہوں کہ اس منافع کو ٹھیک کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں. براہ کرم اس پیغام کو پھیلائیں اور اسے تمام فورمز پہ شیئر کریں. آپ کا جواب استدلال پر مبنی اور اخلاقی حدود کے اندر ہونا چاہیے. تے جڑے ٹائیگر ہے سن وہ 2 دن بعد سیدھا ہی مولانا فضل الرحمان کے در کے اوپر ہی پہنچ گئے. انہوں نے کہا یہ اتنے جا کے ٹھیک کریں گے اسے, اور جا کے السلام علیکم مولانا صاحب, آؤ پھر اکٹھے طریق چلائیے. مطلب کہانی یہاں پہ چلی گئی. تو شیر افضل مروت صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ کسی کی بھی جو ہے وہ تنقید کرتے ہوئے 2-4 دفعہ سوچ لیا کریں, پتہ لگے 2 دن کے بعد جو ہے وہ آپ کو اسی کے ساتھ جا کے ہاتھ ملانا پڑ جائے, تو ذرا دھیان کر دیا کریں. اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل ایک انٹرویو دیا تھا غریدہ فاروقی صاحبہ کو. وہ بڑا جو ہے وہ اس وقت آیا ہوا ہے فوکس کے اندر, اور بیسکلی یہ کہا گیا کہ جی غریدہ فاروقی صاحبہ کا وہ جو انٹرویو ہے وہ سینسر کیا گیا ہے. یہ بیسکلی بات ہوئی. لیکن ہوا یہ کہ جب وہ ایکچولی انٹرویو ریکارڈ ہو رہا تھا تو وہیں پہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی نے اپنے کیمرے بھی لگائے ہوئے تھے, وچ از اے گڈ تھنگ. میرا خیال میں اٹس اے گڈ تھنگ, تاکہ کوئی بھی بات جو ہے وہ سیاق و سباق سے ہٹ کے نہ ہو سکے. اب وہ جو ٹوٹا ہے, وہ جو کلپ ہے, سوری ٹوٹا نہیں کلپ, وہ جو کلپ ہے اس کے اندر بیسکلی وہ کہتے ہیں کہ جی اس حد تک تو بات صحیح ہے کہ جنرل فیض کا جب میں نے نام لیا ہے تو وہ جیسے غلطی سے زبان پر آ گیا, حالانکہ وہ نہیں تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کلیئر ہو گیا. میں آپ کو پہلے یہ بات پرسوں میں کہہ چکا ہوا تھا, کل صبح میں نے آپ کو اپنے ویلاگ میں کہی تھی کہ مولانا صاحب کو لونا چھکا بج گیا. یہ ان کو وہ شاید ایج کا فیکٹر ہے یا کیا ہے, وہ 2 ڈی جی آئی سائز کو مکس کر گئے ہیں. جنرل فیض تو ڈی جی آئی سائز تھے ہی نہیں اس وقت. اور وہ جو ملاقات ہے وہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں, میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ میں نے 1.25 سال پہلے آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ اس وقت کے ڈی جی آئی سائز اس میٹنگ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ تھے جنرل ندیم. یہ حقیقت ہے. تو یہ بات آلریڈی رپورٹڈ ہے. تو مولانا صاحب نے غریدہ کے شو کے اندر جو ہے اس بات کو کریکٹ بھی کیا. غریدہ نے ان سے سوال کیا کہ ان کے بعد والے تھے, جنرل فیض کے بعد والے تھے, تو مولانا صاحب نے کہا ہاں وہ موجود تھے اس وقت.
جس مجلس کی میں بات کر رہا ہوں وہ موجود تھے وہاں پر. تو غریزہ نے کہا مولانا صاحب یہ بہت بڑی بات ہے. غریزہ نے کہا یہ بہت بڑی بات ہے. تو انہوں نے مولانا صاحب نے کہا کہ بڑی ہو یا چھوٹی, میں جنرل فیض کو, جنرل باجوہ کو, اس وقت پورے رجیم کو 2018 کے انتخابات کی دھاندلی کا ذمہ دار سمجھتا ہوں. تاہم اس معاملے کو زیادہ زیر بحث لانے کے بجائے تاریخ کے حوالے کیا جائے, یعنی کہ مٹی پاؤ, سمپل از دیٹ. اور میں خیال 24 گھنٹے میں مولانا صاحب کو آئیڈیا ہو گیا کہ میں نا میٹھا زیادہ پاتا ہے, تھوڑا جا کٹ کرو, چائے میں میٹھا زیادہ ڈال جائے نا پھر تسی اور چائے پاندے ہو کہ یار اس کا ذرا افیکٹ کم کیا جائے. تو بیسکلی کل کے جو انٹرویوز تھے نا مولانا صاحب کے پرسوں کی نسبت وہ چائے ڈالنے والے تھے کہ اس میں ذرا شکر تھوڑی سی کم کی جائے. تو انہوں نے کہا عدم اعتماد کے معاملے پر میں حلف پر بیان نہیں دینا چاہتا, اس بات کو یہیں ختم کر دیں. بعد میں مٹی پا دو نا تاڑی مہربانی بس کرو, ہو گیا جو کچھ ہونا سی. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اور تحریک انصاف کے درمیان تلخیوں کے پہاڑ ہیں, میں اختلافات کو برقرار رکھنے کے حق میں نہیں ہوں, مگر تلخیوں کو دور کرنا آسان کام نہیں ہے. اب پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات ٹوٹ بھی سکتے ہیں. پی ٹی آئی نے میرے بارے جو زبان استعمال کی غلط کیا, پی ٹی آئی کی غلط زبانی تب معاف ہوگی اگر معاملات آگے بڑھیں گے. نواز شریف آصف زرداری سے ہمیشہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں, ان کی کرنا جائے گا ہے کیسا ہے پھر. یہ مولانا صاحب یہ کمال گیم کھیلتے ہیں ویسے, مطلب یہاں بھی ہاتھ میں لا رہے ہوتے ہیں, دوسرا دروازہ بھی انہوں نے کھولا ہوتا ہے کہ جے آنا ہے تو پھر دسو. پھر مطلب ویسے ہی لوگ, میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر لوگ پتہ نہیں جی باتیں, وہ کچھ کوئی کہہ رہا تھا جی مولانا صاحب جو ہے نا بیسکلی ایک بہتر ڈیل کرنے کے چکر میں سب کچھ کر رہے ہیں. تو میں نے, اگر آپ یاد کریں تو میں نے کل یہ بات کہا کہ دھیان رکھیے گا مولانا صاحب کا, کہ مولانا صاحب جو ہے نا یہاں پہ پی ٹی آئی کو ساتھ جو ہے وہ پٹری کے اوپر چڑھا کے اپنے ساتھ, ٹھیک ہے, تو آگے جا کے پتہ لگے مولانا صاحب انجن ہی کاٹ کے لے جائیں. تو دھیان سے, مولانا صاحب تک کچھ نہیں پتہ ہوتا. لیکن بھائی بات یہ ہے کہ معاملہ جو ہے نا بڑے گمبھیر ہے. گمبھیر اس وجہ سے کہ وہ جس طرح میں نے آپ سے کہا نا وزیر اعظم بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. میری نظر میں جب حالات اس نظر پہ آ جائے نا, میں تو کہنا مولانا صاحب کو بھی وزیر اعظم بنا دے. میں مولانا صاحب کو بھی وزیر اعظم بنا دیں. مولانا صاحب کی تو دونوں سائڈوں سے دوستی ہے, اس سائڈ سے بھی ہے تو اس سائڈ سے بھی ہے. تو سارے کو پائی ساریاں گلاں چھڈو, مولانا صاحب نو جیڑی ناراضگی ہے وہ ختم کراؤ, مولانا صاحب نو وزیر اعظم بناؤ. مولانا صاحب نو وزیر اعظم بناؤ تو مولانا صاحب کو تسی جا کے آئی ایم ایف کے نال گل کرنی ہے, ٹھیک ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات بھی آپ کریں جا کے. یہ جو $6 بلین کے لیے جو پیکج کے لیے جو بات چیت ہونی ہے نا, مولانا صاحب نو بھیج دیو بس, یہی آخری حل ہے. تو جے وہ بھی نہیں بنتا تو پھر سارے کو ہمارے کاکڑ صاحب تو موجود ہی ہے کہ وہ تو ہمارے پاس ہی ہے نا, وہ تو اپنے بندے نے, انہوں نے بھیج دو, پھر یہی ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ تو صورتحال بنی ہوئی ہے یہاں تو ساری سیاسی, مطلب آپ دیکھیں کہ الیکشن سے پہلے جیڑی پارٹی تھی چکو, وہ ادھر سے پیپلز پارٹی کہتی تھی بلاول بھٹو ہمارے وزیر اعظم کے جو ہے امیدوار ہیں. نون لیگ کے جلسے میں جاتے تھے وزیر اعظم نواز شریف, مطلب وہاں پہ یہ نعرے لگتے تھے. اور پاکستان تحریک انصاف کے ادھر جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان. تو اب یہ صورتحال ہے کہ کوئی بھی وزیر اعظم بننے کو لیے تیار نہیں ہو رہا. کیا بات ہے, کیا صورتحال ہے, کمال ہے. ویسے اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.